عادتیں انسان کا اصل تعارف ہوتی ہیں۔ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زبان سے چاہے کتنے ہی راز چھپا لے مگر اس کی عادتیں اور اس کا رویہ ایک دن اس کی حقیقت ضرور ظاہر کر دیتے ہیں۔ ایک زمانے کی بات ہے، ایک وسیع سلطنت کا بادشاہ اپنی دور اندیشی اور انصاف کے لیے مشہور تھا۔ اس کے دربار میں بڑے بڑے عالم، سپہ سالار اور مشیر موجود تھے، مگر بادشاہ ہمیشہ ایسے شخص کی تلاش میں رہتا تھا جو صرف کتابی علم نہیں بلکہ لوگوں کے رویوں کو سمجھنے کی صلاحیت بھی رکھتا ہو۔ ایک دن ایک اجنبی شخص دربار میں حاضر ہوا۔ بادشاہ نے پوچھا، تم کیا کام جانتے ہو؟ اس نے ادب سے جواب دیا، حضور میں لوگوں کے مزاج اور عادتوں کو سمجھنے کا ہنر جانتا ہوں۔ بادشاہ نے اسے آزمانے کا فیصلہ کیا اور کہا، اگر تم واقعی لوگوں کو سمجھ سکتے ہو تو کچھ عرصہ میرے محل کے مہمان خانے کی نگرانی کرو، وہاں آنے والے مہمانوں کے رویوں کا مشاہدہ کرنا۔ وہ شخص کئی دن خاموشی سے اپنا کام کرتا رہا، نہ وہ کسی کے لباس سے متاثر ہوتا، نہ عہدے سے، نہ دولت سے، وہ صرف لوگوں کے معمولی سے معمولی رویے کو غور سے دیکھتا تھا۔ ایک دن بادشاہ نے ایک امیر تاجر کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا۔ تاجر قیمتی لباس پہنتا، مہنگے زیورات سے لدا رہتا اور ہر وقت اپنی دولت کا ذکر کرتا۔ بادشاہ نے اس شخص سے پوچھا، یہ تاجر کیسا آدمی ہے؟ اس نے عرض کیا، حضور دولت مند ضرور ہے لیکن دل کا امیر نہیں۔ بادشاہ حیران ہوا اور پوچھا، تم نے یہ کیسے جانا؟ اس نے جواب دیا، حضور کل کھانے کے وقت اس کے سامنے بہترین کھانا رکھا گیا، وہ اکیلا کھا سکتا تھا مگر اس نے اپنے قریب کھڑے بوڑھے خادم کو ایک لقمہ تک نہ دیا، بلکہ جب خادم نے پانی پیش کرنے میں معمولی دیر کی تو اس پر غصہ کیا۔ جو شخص اپنی دولت کا ذکر ہر وقت کرے مگر اپنے سے کمزور انسان کے ساتھ رحم نہ کرے، اس کی دولت اس کے کردار کو نہیں چھپا سکتی۔ بادشاہ اس کی بات سے متاثر ہوا۔ کچھ دن بعد ایک شخص محل میں ملازمت کے لیے آیا۔ اس نے خود کو ایک بڑے خاندان کا چشم و چراغ بتایا، قیمتی لباس پہنے ہوئے تھا اور بات بات پر اپنے خاندان کے نام اور اثر و رسوخ کا ذکر کرتا تھا۔ بادشاہ نے پھر اسی دانا شخص سے پوچھا، یہ شخص کیسا ہے؟ اس نے کچھ دیر خاموش رہ کر کہا، حضور اس کے دعوے بڑے ہیں مگر تربیت چھوٹی ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، تم نے ایسا کیوں کہا؟ وہ بولا، میں نے اسے دروازے پر ایک غریب بوڑھے آدمی سے بات کرتے دیکھا۔ اس شخص نے بوڑھے کو اس طرح جھڑکا جیسے وہ انسان ہی نہ ہو۔ پھر جب وہ اندر آیا تو بادشاہ سلامت کے سامنے انتہائی ادب سے جھکنے لگا۔ وہ ذرا رکا اور بولا، حضور جو شخص طاقتور کے سامنے عاجزی اور کمزور کے سامنے تکبر کرے اس کا اصل چہرہ کمزور کے سامنے ہی نظر آتا ہے۔ بادشاہ نے اس بات کو دل میں بٹھا لیا۔ کچھ عرصے بعد سلطنت میں قحط پڑ گیا۔ شاہی خزانے میں غلہ موجود تھا مگر رعایا کے کئی گھرانے فاقوں کا شکار تھے۔ بادشاہ نے اعلان کیا کہ ضرورت مند لوگوں میں اناج تقسیم کیا جائے۔ محل کے ایک بڑے افسر کو غلے کی تقسیم کی ذمہ داری دی گئی۔ وہ بظاہر بہت نیک اور دیانتدار نظر آتا تھا۔ وہ ہر وقت مذہبی باتیں کرتا اور بادشاہ کے سامنے انصاف کی بڑی بڑی باتیں کرتا۔ چند دن بعد وہی دانا شخص بادشاہ کے پاس آیا اور عرض کیا، حضور غلہ تقسیم کرنے
والے افسر کو تبدیل کر دیجیے۔ بادشاہ چونک گیا، کیوں؟ اس کے خلاف کوئی شکایت تو نہیں آئی؟ اس نے کہا، شکایت آنے کا انتظار نہ کریں، اس کے معمولی رویے کو دیکھیں۔ بادشاہ نے کہا، کیا دیکھا تم نے؟ اس نے جواب دیا، جب غریب لوگ غلہ لینے آتے ہیں تو یہ افسر انہیں قطار میں کھڑا کر کے خود آرام سے بیٹھا رہتا ہے، لیکن جب کسی امیر آدمی کا ملازم آتا ہے تو اسے فوراً اندر بلا لیتا ہے۔ بادشاہ نے کہا، یہ تو معمولی بات ہے۔ دانا شخص نے جواب دیا، نہیں حضور، یہی معمولی باتیں بڑے کردار کی خبر دیتی ہیں۔ جس کے ہاتھ میں تھوڑی سی طاقت آ جائے اور وہ کمزور کو کمتر سمجھنے لگے، اگر اسے زیادہ اختیار مل جائے تو وہ ظلم سے بھی نہیں رکے گا۔ بادشاہ نے خفیہ طور پر معاملے کی تحقیق کروائی تو حقیقت سامنے آ گئی۔ واقعی وہ افسر غریبوں کے حصے کا کچھ اناج اپنے رشتہ داروں تک پہنچا رہا تھا۔ بادشاہ نے اسے عہدے سے ہٹا دیا اور اس دانا شخص کی عزت مزید بڑھا دی۔ ایک دن بادشاہ نے اس سے کہا، تم لوگوں کی حقیقت اتنی جلدی کیسے سمجھ لیتے ہو؟ وہ مسکرایا اور بولا، بادشاہ سلامت، انسان اپنے بڑے فیصلوں میں خود کو چھپا سکتا ہے، مگر روزمرہ کی چھوٹی عادتوں میں اس کا اصل کردار بولتا ہے۔ بادشاہ نے پوچھا، مثلاً؟ اس نے کہا، جو شخص ہر وقت اپنی تعریف چاہتا ہے وہ اندر سے کمزور ہو سکتا ہے۔ جو ہر چھوٹے آدمی کو عزت دیتا ہے اس کے دل میں بڑائی ہو سکتی ہے۔ جو اکیلے میں بھی امانت کی حفاظت کرے وہ حقیقی دیانتدار ہے، اور جو صرف لوگوں کے سامنے اچھا ہے مگر تنہائی میں دوسروں کے حقوق بھول جائے، اس کا کردار ابھی مکمل نہیں ہوا۔ بادشاہ دیر تک خاموش رہا، پھر اس نے کہا، آج مجھے سمجھ آیا کہ انسان کا اصل تعارف اس کا لباس، عہدہ، دولت یا خاندان نہیں، بلکہ اس کی عادتیں اور اخلاق ہیں۔ دانا شخص نے جواب دیا، حضور، نسل انسان کو پہچان دے سکتی ہے مگر کردار اسے عزت دیتا ہے۔ اچھے خاندان سے تعلق ہونا نعمت ہے، لیکن اچھی عادتیں اپنانا انسان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ اس دن بادشاہ نے دربار میں ایک نیا اصول نافذ کیا کہ کسی شخص کو صرف اس کے دعووں، لباس یا خاندان کی بنیاد پر بڑا نہ سمجھا جائے۔ اس کے معاملات، کمزور لوگوں کے ساتھ رویے، امانت داری اور روزمرہ کی عادتوں کو بھی دیکھا جائے۔ وقت گزرتا گیا اور بادشاہ کو معلوم ہوا کہ سلطنت کو مضبوط رکھنے کے لیے صرف بہادر سپاہی اور دولت مند لوگ کافی نہیں ہوتے، بلکہ اچھے کردار والے انسان ضروری ہوتے ہیں۔ اس لیے یاد رکھیں، انسان کی زبان بہت کچھ کہہ سکتی ہے، لباس بہت کچھ دکھا سکتا ہے اور خاندان بہت کچھ بتا سکتا ہے، لیکن اصل حقیقت اس وقت سامنے آتی ہے جب انسان کے پاس اختیار ہو، سامنے کوئی کمزور ہو، اسے کوئی دیکھ نہ رہا ہو اور اسے اپنے فائدے کے لیے کسی اصول کو توڑنے کا موقع مل جائے۔ وہاں انسان کا اصل کردار سامنے آتا ہے۔ اچھی عادتیں انسان کو خاموشی سے بلند کرتی رہتی ہیں اور بری عادتیں خاموشی سے اس کی حقیقت ظاہر کرتی رہتی ہیں۔ اس لیے اپنے بچوں کو صرف کامیاب ہونے کی تعلیم نہ دیں، انہیں نرم گفتگو، سچائی، امانت، رحم، بڑوں کا احترام اور چھوٹوں سے محبت بھی سکھائیں، کیونکہ دولت ختم ہو سکتی ہے، عہدہ چھن سکتا ہے اور شہرت بدل سکتی ہے، مگر اچھی تربیت نسلوں تک
انسان کے ساتھ چلتی ہے، اور شاید یہی اس کہانی کا سب سے بڑا سبق ہے کہ انسان کی اصل پہچان اس کے دعوے نہیں، اس کے روزمرہ کے رویے ہوتے ہیں۔ اگر آپ کو یہ سبق آموز اور معلوماتی کہانی پسند آئی ہو تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ کبھی کبھی ایک اچھی بات کسی انسان کی پوری زندگی بدل دیتی ہے، اور اچھی بات دوسروں تک پہنچانا بھی صدقہ جاریہ ہے۔ ناظرین، ہماری مزید اچھی اچھی ویڈیوز کو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹ باکس میں کہانی کے بارے میں لازمی کمنٹ کریں۔ اللہ آپ سب کے لیے بہت بہت ثانیہ پیدا فرمائے۔ بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔